تو امام فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ اس کو بدنام کرتے ہو جس نے زہر پینا قبول کر لیا، جیل میں کوڑے کھائے، مگر فرمایا نہیں میں ان ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور حضرت زید ابن علی امام زین العابدین کے بیٹے جب ہشام کے خلاف اٹھے، امام نے فرمایا کافروں سے جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ زید کا ساتھ، اور فرمایا اگر رسول اللہ نے اصحاب بدر کے بارے میں وہ شان نہ بیان کر دی ہوتی تو میں یہی کہتا کہ جو زید ابن علی کا ساتھ دیں گے ان کو وہی ثواب ہوگا جو بدر کی شہیدوں کا۔ امام ایسا غازی تھا، مجاہد تھا، یہی امام مالک تھا۔ یہ بعد میں ماریں کھا کر کانپ گئے کہ نہیں جو بیٹھ گیا انہوں نے برباد کیا۔ یہ شکر ہے کہ بعد میں بھی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا کہ یہ کوئی خلیفہ نہیں، یہ میرے پاس کتاب جس کا میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ اگر یہ کتاب مجھے نہ ملتی تو میں سمجھتا میری زندگی ضائع گئی۔ العواسم والقواسم، ایک العواسم والقواسم ہے وہ لکھی ہے قاضی ابوبکر کو، کچھ نہیں۔ یہ العواسم والقواسم فی ضبط عن سنت بالقاسم، یہ مجھے وہاں فیصل یونیورسٹی سے ملی، وہاں میرے دوست سے بچہ لائبریری تھا، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں دی تھیں اس کے فوٹو اسٹیٹ کرا کر بھیجی۔ سنت کے دفاع میں سے بڑی کتاب کوئی نہیں لکھی۔ اور امام شوکانی فرماتے ہیں یمن نے اسلام کو کچھ نہ دیا ہوتا سوائے اس کتاب کے، یہی کافی سنت کا دفاع، حدیث پر جو حملے ہوئے۔ اب ان لوگوں نے، یمن کے لوگوں نے کہا ہے محمد بن ابراہیم وزیر کیسے اہل سنت کے مذہب کو مانتے پھرتے ہو، جو کہتے ہیں کہ ظالم بھی خلیفے اور یزید کے خلاف اٹھنے والے باغی ان میں شامل ہو گیا۔ اس نے پھر اہل سنت کی کتابوں میں پوری فصل لکھی کہ آپ نے اہل سنت کی کتابیں نہیں پڑھی، یہ بیوقوف اور نادان ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ پڑھو امام ذہبی اور سارے ابن حزم، سب ملعون کہتے ہیں یزید کے اور سارے، کوئی خلیفہ نہیں، اور اس نے بچایا، ورنہ وہ یمنی لے گئے تھے کہ یہ اہل سنت کا مطلب ہے جو ظالموں کی حمایت کرتا۔ تو امام نے پھر اس پر لکھا، اور یہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا جو سارے لکھ دیتے ہیں فتح الباری میں ابن حزم کہ اجماع ہو گیا فقہ، اور کون سے اجماع جو جوتیاں کھا کر مان گئے کہ جو بیٹھ جائے ٹھیک ہے۔ امام نے کہا، امام ابن حزم فرماتے ہیں ورایت لبعض من نسب نفسه للامامۃ والکلام فی الدین فسور ذکر فی الاجماع، 76 صفحہ اور جلد ہے اس کی 8۔ امام ابن حزم آپ دیکھیں یہ نسلاً اموی ہیں، بنو امیہ سے، مگر عالم ہے، ظاہری ہے، کتاب و سنت کا دیوانہ تھا، المحلہ لکھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے آپ کو دین کا عالم کہتا ہے اور کتابیں لکھتا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ذکر کیا اجماع کا کہ اجماع ہو گیا، ساری امت متفق، فاتا فی اب کلام اللہ سکتان الکان اسلم له فی اخرى، کہتے ہیں اس میں ایسی باتیں اس نے کہیں کہ اگر وہ اس سے خاموش رہتا، نہ لکھتا تو اس کی عاقبت کے لیے اچھا ہوتا۔ اس نے اپنی عاقبت گندی کی وہ سے لے کر ایسی باتیں کی، بل الخرسکان اسلم له، بلکہ وہ گنگا پیدا ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، ایسی کتاب لکھنے سے وہ گنگا رہتا۔ امام لکھتا ہے جس میں دین کی غیرت تھی، وہ شیخ الحدیث نہیں تھا کہ چندے لو ملوکیتوں سے اور کھاؤ، مدرسے چلاؤ اور کہو ملوکیت ٹھیک ہے۔ ملوکیت جو اسلام میں کہ در دینش ملوکیت حرام است، اقبال فرماتے ہیں اس نبی کے معنی جس کے دین میں ملوکیت کفر ہے، بندہ ملک بن جائے کہ میں بادشاہ ہوں تو مسکراہٹ میں ساتھ دیتے ہو، ظالم بادشاہوں کا پیسے کھاتے ہیں، ان سے فنڈ لیتے ہیں اور مدرسے چلاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر وہ گنگا ہوتا اچھا تھا۔ وہ ابن مجاہد البصری المتکلم الطائی للمقرئ، کون ہے وہ؟ ابن مجاہد، بصرے کا رہنے والا، متکلم، قبیلہ تیس۔ فإنه ذکر فی مدعا فی الاجماع، تو اس نے جو حوالے دیے ہیں کہ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے، اور اتفاق تو ہونا تھا، ڈنڈے پڑے سارے مان گئے، یہ قرآن حدیث کی بجائے بنا دیا، اینٹ ٹیڑھی کر دی۔ ان مجموع لا یخرج ائمۃ الجار، کیا مسئلہ لکھ لیا، توبہ توبہ، دین کو چھری پھیر دی کہ اس پر اجماع ہو گیا امت کا کہ ظالم حاکم جو جی چاہے کریں ان کے خلاف نہیں اٹھنا۔ اس کو ابن حزم کہتے ہیں کاش یہ گنگا ہوتا، نہ کتاب لکھتا، اس کی عاقبت سنور جاتی۔ فاستعظمت ذلک، تمام فرماتا میں کانپ گیا یہ مسئلہ دیکھ کر، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ظالم دین کو ذبح کر دیں، کہ ظالم بیٹھ جائیں ان کے خلاف نہ اٹھو۔ والامری انه لازم ان يكون قادم علم ان مخالف الاجماع کافر، اور اللہ کی قسم اس سے بڑا جرم مجھے یہ نظر آیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر اجماع ہے تو جو اجماع کے خلاف کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اجماع چھوٹی بات ہوتی ہے کہ سارے عالم متفق ہیں، پھر جو اس سے باہر نکلے مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا۔ فیلقی هذا الناس، لوگوں کو لے کر دیے، وقاد علم ان فاضل صحابہ بقیت السلف یوم الحرہ خرج ولا یزید ابن معاویہ، کہتا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، مولوی بنا پھرتا تھا کہ حرہ کے دن پورا مدینہ سارے صحابہ اور تابعین جو زندہ تھے وہ یزید کے خلاف اٹھے یا نہیں اٹھے، تو اجماع اگر ہے تو کافر ہو گئے سارے،
سارا مدینہ جتنے زندہ تھے مہاجر انصار، امام حسین تنہا نہیں رہا۔ یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ ساری امت ساتھ تھی، صرف یہ گونگے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ جب امام حسین نے شہادت دے کر جرأت دلائی، پورا مدینہ بھاگ، ایک بھی نہیں رہا ابن عمر کے سوا۔ ابن عمر تو کمزور آدمی تھے، جو بیٹھ گیا اس کا ساتھ دیتے، ڈرتے بیچارے، مگر باقی سارا مدینہ مہاجر انصار بھاگ۔ 3 دن مدینہ شریف پر تباہ کیا گیا۔ چلو ان بیچاروں کس میں شہادت دی؟ تو فرماتے ہیں یہ مولوی جو تھا ابن مجاہد تائی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ افاضل صحابہ جو چوٹی کے صحابہ تھے، وبقیت السلف، اور جو نیک لوگ زندہ تھے اس یوم الحرہ، اور مدینے والی جنگ میں کربلا کے بعد خرج علی یزید ابن معاویہ وان ابن زبیر ومن تاب من خیار الناس خرج علیہ۔ اور اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ عبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی اور ان گنت مسلمان اس کے تحت مکہ میں اور مدینہ میں یزید کے خلاف نہیں اٹھے اور سارے علاقے چھین کر وہ خلیفہ نہیں بنے۔ وان الحسین ابن علی ومن تاب من خیار المسلمین خرج علیہ ایذن رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ ولانا قطرۃ۔ کہتا حسین ابن علی اور ان کے ساتھ جو نیک مسلمان تھے سارے اٹھے اور دعا سن لیں، کچڑ اہل حدیث ظاہری اموی کیا دعا کرتا، یہی میری دعا، ناراض ہوں لعنت پر، کرتا ہوں لعنت ان پر، رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ، جو یزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو، ولانا قتلتہم، اور جنہوں نے ان کو قتل کیا نیک لوگوں کو اللہ کی ان پر لعنت، وہ سارے حکومت کے عامی جو ان پر اللہ کی لعنت۔ وان الحسن البصریہ وکابر التابعین خرج علی الحجاج بسیوف، اور اس کے بعد کہتا 4000 قرآن کا عالم جو ساری دنیا میں تھا قراء، وہ سارے قرآن کو ماننے والے میدان میں آئے کہ نہیں؟ قراء کا جنگ حجاج بن یوسف کے خلاف تلواریں لے کر نہیں آئے، سعید بن جبیر جیسے آترا ہؤلاء کفر۔ وہ کہتا ابن مجاہد تائی جو فتویٰ دیتا، کیا یہ سارے کافر ہو گئے؟ اگر اجماع تھا تو یہ سارے صحابہ اور تابعین کافر ہیں؟ بل واللہ من کفرہم فہو احق بالکفر منہم، بلکہ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہتا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس بدماش کو کافر کہا جائے، کافر تو ہے وہ نہیں تھی۔ وَلَامْرِي لَوْ كَانَ اخْتِلَافٌ يَخْفَىٰ عَلَىٰ ذَرْنَا، اور کہتے ہیں اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا کہ وہ چھپا ہوا ہوتا پھر بھی ہم معذور سمجھتے کہ اس بیوقوف کو علم نہیں ہوا، مگر یہ تو آسمان کے سورج کی طرح پتہ ہے کہ مدینہ سارا اور مکہ اور مصر و شام سارے خلاف اٹھے تھے ان کے۔ وَلَٰكِنَّهُ مشہور یعرف اکثر من فی الاسواق والمقدرات فی قدورہن الاشتہار، مگر یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو مشہور ہے جس کو بازاروں میں گھومنے والے بچے عورتیں بھی جانتے کہ مدینہ اٹھا تھا، حسین اٹھے تھے، تابعین اٹھے تھے، اور پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ وَلَٰكِنْ يَحِقُّ عَلَى الْمَرْءِ أَن يَخْتِمَ كَلَامَهُ وَيُذْمَ إِلَّا بَعْدَ تَحْقِيقِ الْمَيْلِ، تو چاہیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ اپنے کلام کو لگام دے، کتابیں لکھنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ میں کیا بکنے لگاؤں، وَيَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ تعالیٰ وَيَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تعالیٰ بِالْمِرْصَادِ، اور سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا، میں نے اس کا حساب، ناراض ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ كَلَامَ الْمَرْءِ مَحْسُوبٌ مَكْتُوبٌ مَسْئُولٌ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پتہ ہے کہ ایک ایک بات پر تو اسے سوال ہوگا اللہ کے ہاں۔ مُقَلَّدًا أَجْرَ مَنِ اتَّبَعَ عَلَيْهِ وِزْرَهُ، جو تیری بات سن کر اس پر چلیں گے یا اس کا ثواب تجھے ملے گا، یا جتنوں کو تو گمراہ کر کے مرا سب کا تجھے عذاب ہوگا۔ انتہا بحروفہ وقرر رفقی جمال الدین الرحیم لم یعترض، کہتے ہیں جمال الدین فقی نے ساری عبارت لکھی، اس کو قائم رکھا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ میں نے حوالہ پڑھ دیا کہ ظاہری ہے، جب ابن حزم کی عالم محلہ اہل حدیث بھی وہاں نہیں جاتے جہاں تک وہ گیا، بالکل خالص کتاب و سنت اور بنو امیہ سے، مگر وہ کہتا تم ان ظالموں کی حمایت کرتے ہو، ان کا کہتے ہو کہ یہ خلیفے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے کسی کی بیوی کو لے گیا آپ اس کو خاوند کہنے لگے، اور خاوند والی حدیثیں پڑھیں، خاوند کی نافرمانی نہیں کرے، وہ خاوند ہو تو ہے نا، حدیثیں خاوند کی آپ اسے اغوا کرنے والے پر پڑھ رہے ہیں۔ جو امت کو اغوا کر گیا، غصب کر لی خلافت اس نے، امت نے نہیں چنا، وہ کب ہے خلیفہ؟ کیا آپ وہ حدیثیں پڑھیں باغیوں والی؟ یہ دوسری دیکھیں، یہ قاضی ابو بکر بن جساس ہے، ان کی تفسیر ہے احکام القرآن، 4 جلد سورہ حجرات۔ تو فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی ظالم بیٹھ گیا، اس کے خلاف لوگ اٹھے، بغاوت جس کو جرم بنا دیا، بغاوت حکومت کی نظر میں کرایہ کیوں اٹھی، یہ نہ دیکھا کہ بغاوت تو زیادتی کو کہتے ہیں، اگر حکمران زیادتی کر رہا وہ باغی، اگر رعیت زیادتی کر رہی وہ باغی۔ باغی کوئی ایسی ٹرم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی معنی ہے، بدلتی نسبتی بات ہے، جو حق سے ہٹے گا باغی۔ وقد روى ابن القاسم عن مالک، یہ 1709 سوال چوتھی، ام مالک اذا خرج علی الامام العدل خارج وجب الدفع علیہ مثل عمر بن عبدالعزیز۔ امام مالک نے فرمایا اگر تو کوئی حکمران ہے عادل، عمر بن عبدالعزیز جیسا، پھر کوئی خبیث اٹھتا اور امت میں گڑبڑ ڈالتا، تو پھر فرض ہے کہ لوگ اس عادل حکمران کا ساتھ، اس خلیفہ کا ساتھ دیں، اس ظالم کا سر کچلیں۔
فاما غیر فدا ینتقم اللہ من ظالم مثل، اگر کوئی ظالم ہے اور ظالم ہی اٹھ کھڑا ہوا ہاں تو پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں، اللہ کو نبٹنے دیں کہ وہ ظالم سے ظالم کو جوتیاں مروا رہا ہے، آپ تماشا دیکھیں ہاں، ظالم ہے تو ظالم سے بہتر ہے۔ ثم ینتقم من کلہما، پھر اللہ ان دونوں سے بدلہ لے گا قیامت کے دن۔ قال اللہ تعالیٰ فیضا جا وعد اولیٰ، یہ پڑھا قال مالک اذا بوجل الامام فقام علیہ اخوانہ قتل اذا کان له ولد۔ یہ سن لیں مسئلہ، یہ ساری حدیثیں کتابت میں شیوخوں کو جا کر پڑھا دیں کہ یہ حدیثیں ظالموں کے لیے نہ خدا کے لیے پڑھیں، جو دین میں خلیفہ آ کے چنا ہوا یہ ہے ان کے لیے، بالکل اس کی صرف نافرمانی کریں گے ہم غلط بات میں، مگر بغاوت نہیں کریں، کافی حد تک برداشت کریں گے جب تک انتہا نہ ہوگی۔ تو امام مالک فرماتے ہیں جب کسی امام کی بیعت ہو جائے، بیعت آپ نے کئی خطبوں میں سنا ہے، اس کا نام نہیں کہ میں کوشش کروں گا لوگوں سے ریفرینڈم کرا لوں، یہ تو پتہ کہ ڈنڈا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے اوپر، لوگ دیں گے ووٹ، بے شک 10% ہی آئیں، فرض کر لیا جائے گا کہ 99% آئیں، ہم دیکھتے ہیں نا یہ تو آگے، یہ نہیں بیعت وہی ہے کہ سارے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کے پاس حکومت نہیں ہے، لوگ خود جا کر کہتے ہیں ابو بکر ہم آپ کو حکمران بنائیں، یہ بیعت کہ لوگ سودا بیچتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو امانت تھی وہ آپ کے پر، فرمایا جب خلیفے کی بیعت ہو جائے تو پھر اس کے بھائی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو جنگ کی جائے گی ان بھائیوں کے خلاف اگر پہلا آدمی عادل ہوگا، پہلا حکمران عادل ہے نا، خام خواہ یہ اٹھ کھڑے فاما ہؤلاء فلا بیعۃ لہم اذا کان بوجھ من الخوف، اور اگر یہ لوگ جو ہیں اپنے زمانے کے کہا بنو عباس بیعت وہ بھی لیتے تھے، بیٹھ گئے لو بیعت، کس کی موت آئی ہوئی کہ بیعت نہ کرے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضمیر بیچنے والے تو ہر زمانے میں، تو امام مالک فرماتے فاما ہؤلاء فلا بیعۃ لہم، یہ ہمارے زمانے کے جو ہے نا منصور صفا وغیرہ ان کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہے، بے شک ہاتھ میں ہاتھ لے لیں لوگوں سے منع، یہ بیعت کوئی نہیں، اذا کان بوجھ لہم الخوف، ان کی بیعت لوگ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، ڈر سے وہ کرتے ہیں، یہ وہ بیعت نہیں ہے جو رضامندی سے ہوتی، تو یہ بھی بحث میں نے پڑھ دی کہ ظالم جو ہے نا ان کے خلاف اٹھنے والا جو ان کا ساتھ دو بشرطے کہ وہ عادل ہو، دوسرا جو ہے وہ جھوٹا، وہ حکمران بھی اس کا کوئی حق۔ یہ ہیں امام ابن حجر، یہ لکھتے ہیں 12ویں جلد فتح الباری، اب اس میں باغیوں کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ پڑھ لیں، یہ سب ان کے پاس ہے، پڑھتے نہیں، فیصلے گھر میں بیٹھے کر لے ہیں کہ نہیں وہ حکمران جو تھا ان کا چچا ہے نا جو حکومت پر بیٹھ جائے اور اللہ کے بندے مر جائیں ولی صاحب بھی وہ باغی، تو امام فرماتے ہیں یہ 285 اور 286 تو فرماتے ہیں فإنما لا قسم ہے کہ دو قسم کے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل مرتد ہوتے ہیں اور دین سے نکل جاتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وَالثَّانِي مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْمُلْكِ لَا لِلدُّعَاءِ إِلَىٰ مُعْتَقِدٍ، ایک دوسرا گروہ جن کا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نیا ایمان نہیں ہوتا، وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں مگر وہ حکومت کے لیے اٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں سیاسی تھا، تو کیسا جادو سر پر چڑھ گیا کہ سیاست نہیں تو اسلام ہے کس کا نام، آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ امام حسین کا جھگڑا سیاسی تھا، دین ہوتا شرم سے ڈوب مرتا، جس دین میں سیاست نہیں وہ ہندوازم ہے، وہ عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، اسلام نہیں، اسلام میں تو پہلی بات ہی ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے، حکومت کی بھاگ دور نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اب حضور نے فرمایا نبی نہیں آئیں گے خلفاء ہوں، یہاں سیاست عبادت مکاری نہیں ہے، ملک کا انتظام اللہ کے قانون کے مطابق چلانا، نماز روزے سے بڑی عبادت، امت کو ٹھیک لے کر چلو، ہم اللہ قسمین ہے، تو فرماتے ہیں یہ سلطنت کے لیے جو اٹھتے ہیں یہ بھی دو قسم کے، قسمن خرج غضب الدین میں اجل دور الولاد و ترک عمل بسنت نبویہ فہؤلاء الحق، یہ ایک سطری کافی ہے، سارا کربلا آ گیا اس میں، پہنچا دو ہر شیخ الحدیث تک کہ اگر بخاری پڑھتے ہو نکالو فتح الباری، فرماتے ہیں ایک گروہ ہیں جو نکلے ہیں سلطنت کے لیے مگر اپنے لیے نہیں، وہ اقتدار اس لیے نہیں چاہتے کہ عیش کریں گے، معلوم غضب الدین، انہیں دین کا جوش آیا ہے من اجل دور الولاد، کیونکہ حکمران جو ہیں وہ غلط ہو گئے، حکمران ظالم ہو گئے، دین چھوڑ دیا انہوں نے، ترک عمل بسنت نبویہ، اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے یہ بیچارے اٹھے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کے دین پر عمل تم نے چھوڑ دیا، یہ کون ہے پھر، یہ باغی ہیں، فہؤلاء اہل حق، یہ باغی نہیں ہیں یہ حق والے، اور کون ہے وہ ومنہم حسین ابن علی واہل المدینہ فی الحرہ والقراء الذین خرجوا الحجاج، وہی ابن حزم والے حوالے، انہی اہل حق میں سے ہیں جو صرف دین کی غیرت سے اٹھے تھے، حسین ابن علی ہیں مدینے والے ہیں حرہ میں، اور وہ قاری ہیں 4000 قاری، ایک آدھا آدمی 4000 جو سارے شہروں میں تھا پوری دنیا میں،
حجاج کے مقابلے میں آیا۔ جانے دیجیے دیر و دماغ میں پڑھنا، کربلا پر نہ رک جانا، پتہ چلے کہ جو عالم اسلام میں قاری تھا نکل کھڑا ہوا، جانے دیے اور بعد میں تباہ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں وہ قاری جو حجاج کے مقابلے میں اٹھے، وَقِسْمٌ خَرَجُوا لِطَلَبِ الْمُلْكِ فَاقْتَصَبَتْ كَانَ فِيهِمْ شُبَهَةٌ وَالْأَمْلَاءُ وَهُمُ الْبُغَاة۔ ایک ٹولہ وہ ہے جن کے پیش نظر کوئی دین نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف حکومت کا لالچ ہے، یہ باغی، اس گروہ کو باغی کہیں گے جو دین کے لیے جوش میں 286 اور 285 ہے۔ تو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر دیا کہ حکومت پر نظر رکھنا اہل اسلام کے لیے سب سے مقدم فرض ہے۔ نماز روزے سے زیادہ فکر یہ کریں کہ ہمارے ملکوں میں باغ ڈور جو سنبھالے ہوئی کیسے لوگ اللہ رسول کے مطیع ہیں تو ان سے محبت دین ہے، ان کے لیے دعائیں مانگنا، ان کی خیر خواہی، ان کے حق میں یہ دعائیں کہ اللہ انہیں کامیابی لازم، اور اگر وہ ظالم ہیں ہم ان سے بغض کریں گے، حدیث پاک بغض کرو، ان پر لعنت کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ان ظالموں سے جان چھڑاوے، اور جہاں تک ہو سکے ان کا کوئی ساتھ نہ دو۔ یہ دین ہے، بالکل یہ خلاصہ ہے، ورنہ فقہ اور حدیث کے دفتر اس پر ڈھیروں، مگر غلط ہو جانے کی وجہ سے یہ فصل جو میں نے بیان کر دی نا، یہ ترجمہ کرا دو اللہ کے بندو، یہ 40-50 صفحے جائیں واضح کر دیا اس نے کہ حکمران سمجھو تو صحیح ہوتا کون ہے، جو تخت سنبھالے وہ حکمران، جو زبردستی چھینے گا وہ خلیفہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی حدیث ہے، وہ ظالم ہے، اس سے حکومت چھینی فرض ہے، بغاوت نہیں ہے، عبادت۔ صرف دین والا جو ہے اس کے خلاف نہیں اٹھنا، اس کا ساتھ دینا، اس کا مدد کرنا، اس کی حمایت کرنا، یہ بالکل دین اسلام۔ باقی وہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، کتاب میں لوگ لکھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں کہ لو جی اس کے ساتھ جہاد کے لیے کیوں گیا پھر اگر وہ برا تھا؟ صحیح بخاری دیکھ لیں، ابو داؤد دیکھ لیں، یہ تو اللہ کے رسول نے مہربانی فرمائی کہ ہمارا کام رکا نہیں، فرمایا امام بر بھی ہوگا یا فاجر ہوگا، حکمران نیک ہوگا یا بدماش ہوگا، جہاد نہ روکنا، تم نہ دیکھنا وہ جہنم میں جائے، تم نیت نیک سے جہاد کرنا۔ جب نماز کی باری آئی فرمایا کوئی آدمی نیک ہو بدماش ہو نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی میں نے وحدت امت لکھی، یہ بھی میرا پوائنٹ یاد رکھیں، میں نے یہ انتشار نہیں چاہتا، میں یہ کہتا ہوں کام جو ہے یہ نہیں سٹاپ ہونے چاہیے، اس سے نفرت کرو، اس کو الگ کرنے کی کوشش کرو، دعائیں کرو اللہ کو موقع دے، مگر کام سب ہونے چاہیے۔ اگر حجاج ظالم جیسا بھی نماز پڑھا رہا گا، صحیح بخاری میں ابن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے، یہی ان کی دلیلیں ہیں کم بختوں کی، بے علموں کی، کہ فلانے نے حج کرایا لوگوں نے کیوں پڑھا؟ بھائی کہیں دین میں آتا جو حج پڑھائے گا بری ہونا چاہیے، فاسق پڑھاتے رہے لوگ ان کے پیچھے پڑھتے رہے۔ علماء نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ فاسق کی امامت بھی جائز ہے، اور جب دلیل تھی ہے کہ کیوں بدکار کے پیچھے نماز جائز ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے حجاج کے پیچھے نہیں پڑھی، وہ افسق اہل البریہ، امام ابن فرماتے ہو کائنات میں سب سے بڑا بدماش تھا، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے نماز جو مولوی کہے نا سن لو، کسی مولوی کی بات نہیں ماننی، ہر فرقے کے پیچھے پڑھو، ہر شخص کے پیچھے پڑھو، اس کے اعمال اس کے ساتھ۔ دین میں کہیں نہیں آیا کہ شیعہ کے پیچھے نہ پڑھو، خارجی کے پیچھے نہ پڑھو، کو علی کو گالیاں دے بھگتا پھرے گا خارجی، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو ایک دن میدان عرفات میں ایسا اجتماع ہوا، لوگ یہ بھی بات نہیں میری پلے باندھتے، امت کی وحدت کے لیے قربانی دیں گے، ہم اس سے نفرت کریں گے، وہ بے ایمان ہے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز اگر ہم الگ کریں گے دین کے ٹکڑے ہو جائے گا۔ نماز مسلمانوں کی وحدت ہے، اسی مسجد میں ہو رہی ہے، قبلہ پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، تو 3 گروہ آ گئے میدان عرفات میں، تینوں کا آپس میں جھگڑا تھا اس زمانے میں حکومت کا۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کا کیمپ تھا، ایک طرف عبد الملک بن مروان کے لوگ تھے، ایک طرف نجدہ خارجی تھا۔ ابن عمر ان جھگڑوں میں نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کا فساد میں نہیں ہوں، مگر نماز ان سب کے پیچھے پڑھتے تھے، جو مسلح پر قابض ہو جاتا تھا یہ پڑھتے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز سب کے پیچھے پڑھ، فرمایا قرآن نے کہا تعاون علی البر والتقوی، جب نیکی کی کوئی آواز دینا حی علی الصلاۃ، تو میں کیوں نہ اس کی مانوں؟ اس وقت کوئی برائی کے لیے کہہ رہا، جب وہ کہے گا مسلمانوں کو قتل کریں نہیں مانوں گا، تو نماز نہ خدا کے لیے چھوڑے۔ بالکل یہ لکھتے ہیں نا بدعتی کے پیچھے نماز، اللہ ان پر کرے جو جس کے یہ لائق، ظالم ہے، اہل حدیث ہیں دوسرے سب ظالم، میں نے ان میں پڑھا، ایک دلیل نہیں ان کے پاس، نہیں یہ اہل باطل، بھئی ایک من گھڑت باتیں ہیں، کیا سی بات؟ آپ اللہ رسول کی بات بتائیں، کہیں اللہ نے کہا کہ قبلہ رخ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اس کا عقیدہ کچھ ہے؟ دین میں وہ حوالات ہیں جہاں آپ نے کہا امام کا عقیدہ پوچھا، ظالم۔ اب بھی کتابیں آ رہی ہیں بدعتی کے پیچھے نماز، جھوٹے، نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے، ہمیں کیا بدعتی ہے؟ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں، لوگوں نے پوچھا بدعتی، اور اس زمانے میں بدعتی یہ بریلوی نہیں تھے کہ درود و صلوات پڑھتے تھے، وہ بدعتی تھے جن کے عقیدے نئے تھے، کوئی رافضی بن گئے تھے، کوئی خارجی بن گئے، پوچھا عقیدے کے بدعتی، عقیدے نئے، فرمایا صلی خلفہ والا بدعت، پڑھ نماز اس کے پیچھے، اس کی بدعت کا وبال اس پر ہوگا۔ تجھے کسی نے کہا کہ عقیدہ پوچھ،
اور جعلی روایتیں بنا لی کہ ان کی نماز قبول نہیں ہماری. بھئی آپ کو کیا فکر پڑی؟ اس کی نہیں قبول ہوگی، آپ کی نیت نیک ہو جائے گی. کہیں دین میں آتا کہ پہلے پتہ کرو کہ امام کی، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو یہ فیکس کریں کہ مولوی ساکی ہوگی پڑھے نماز کی نہیں. بھئی کس چکر میں آپ پڑھے ہوئے؟ آپ اپنی نیت نیک کریں. قرآن پڑھ رہا ہو قبلہ رخ. لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے نجدہ خارجی کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا ہم بھائی اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے. قرآن پڑھ رہا، ہم قرآن کی اصلاح کریں. تو اس لیے ایک طرف تو وقت سے امت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کہ نمازیں سب کے پیچھے پڑھو. اگر وقت آ جائے اللہ پناہ دے کہ کوئی ظالم مسلمان علاقوں پر حملہ کر دے، جیسے عراق میں ہو گیا، افغانستان میں، یہاں بھی کوئی کر دے کم وقت 65 کی جنگ کی طرح، پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ حکمران کون ہے. نہیں، حکمران کا نہیں، یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، دارالاسلام ہے، اس کا ایک چپا مسجد ہے. پھر ہم مر مٹیں گے، پھر کسی کے اعلان کی ضرورت نہیں. ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہو جائے گا کہ ملک کی حفاظت کرے. دارالاسلام مسجد کی طرح، جو مسلمانوں کا علاقہ چھوٹی بات نہیں ہوتا. عمل کریں یہ حکمران یا نہ کریں ان کی قسمت ہے، مگر وہ علاقہ مسجد ہے. ہم نے اس لیے لیا کہ یہاں اسلام چلائیں، کبھی چل پڑے، اللہ کو منظور ہوگا. 1 انچ نہیں گم ہونے دے گا. ہجوم العدو علی ارض المسلمین، جب دشمن مسلمانوں کے ملک میں گھسا ہے پھر کسی اعلان کی ضرورت نہیں. ہر مرد اور غلام پر فرض ہے کہ وہ اپنا ملک آزاد کرائے. اس لیے ایک طرف یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، ظالم حکمرانوں والا مسئلہ بھی یاد رکھنا، مگر نمازیں پڑھنا، جہاد ہو ساتھ دینا، اور زکوٰۃ اگر بیت المال مانگے تو دینا. ہم بری ہو جائیں گے اگر وہ لوٹ جائیں گے، کھا لیں گے، اللہ سے جا کر خود ہی معاملہ ان کا ہوگا. ہمیں یہی حکم ہے کہ ائمہ دور کو دے دو، ظالم ہے تو دے دو ان کو، غلط کریں گے تو بھگتیں. اس لیے امت کی وحدت حضور کو کتنی مطلوب ہے، ٹکڑے نہ ہو جائے. آپس میں اصلاح کی کوشش کرو، درست کرنے کی ساری کوشش کرو، مگر اتفاق قائم رکھو. بالکل اس اتفاق میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک بات جو کئی مرتبہ کئی وقت امت میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ مسئلے جو ہے نا نماز کے، اللہ گواہ میں ممبر کہتے ہیں ان کی رائے حقیقت نہیں ہے کہ رفع یدین عرفات پر دوسرے رائے کچھ نہیں ہے. یہ صحابہ کرام سے لوگ ساری طرح پڑھ رہے ہیں، امت کے چوٹی کے لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی ان میں سے بے نماز نہیں ہے، کوئی گمراہ نہیں ہے. ترجیح کا معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ ثبوت ملتا فاتحہ پڑھنے کا پڑھے، دوسرا سمجھتا ہے اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے. یاد رکھو میں یہاں اعلان کر رہا ہوں نماز ہے ساری امت کی درست ہے. میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں ایک امت کا آدمی بھی نہیں جو غلط نماز پڑھ رہا. سب کے پاس یا حدیث ہے یا صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، کوئی گمراہ نہیں، بالکل سارے ٹھیک ہیں، کوئی فکر نہ کرو. بس یہ بات یاد رکھو کہ ابو عامر حنفی اور کفال مرضی شافی ایک دور میں 2 امام تھے چوٹی کے، اور کئی مرتبہ اگر کوئی فوت ہو جاتا وہاں اکٹھے ہوتے تو لوگ اس موقع کے منتظر رہتے تھے کہ یہ 2 امام آئیں گے وہاں، تو اشارے ثواب کے لیے قرآن خوانی وغیرہ یہ کول شول نہیں ہوتے تھے. لوگ افسوس کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تو لوگ منتظر رہتے تھے کہ یہ دونوں امام آئیں گے، کوئی مسئلہ چھیڑ دو، سوال چھیڑ دو. تو پھر علم کے دریا بہتے تھے. امام عامر حنفی دلائل دیتے، ادھر کفار لوگ کتابیں نوٹ بکیں ساتھ رکھتے، وہاں رسالے بنے تھے علم کے. تو ایک دن امام جو حنفی تھے ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے. اب مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد تھی کفال شافی رحمۃ اللہ علیہ. اور کون سے مسئلے تھے جو تم نے مسئلے بنا لیے روٹی کمانے کے لیے؟ مسئلے تھے حکومت ٹھیک کرنا، ملک میں کرپشن ختم کرنا، غریبوں کو روٹی دینا. وہ مٹ گئے، تم نے اپنا علو سیدھا کیا، تمہارے مدرسے چل رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہو، یہ دین رہ گیا فاتحہ. تو امام ابو عامر جو تھے وہ اس مسجد میں داخل ہو گئے، کفال کی مسجد میں چلے گئے شافی رحمۃ اللہ علیہ. تو شافی عالم نے جب دیکھا تو مؤذن اذان کہنے لگا تھا، مغرب کا وقت. اب شافی لوگ جو ہیں وہ ترجیح کی اذان کہتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ اشہد اللہ اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رضا، آہستہ آواز سے کہنا، پھر پورے زور سے اڑیاں اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ 2. یہ مکہ میں اذان ہوتی تھی، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے سکھائی. مدینہ میں وہ اذان ہوتی تھی جہاں امام کہتے ہیں سیدھی. تو شافی عالم نے کہہ دیا ابو عامر صاحب آئے، حنفی اذان کہو، شافی اذان نہیں کہنی. پتہ تھا کہ دونوں سنت، ایک مکہ میں تھی، کیا فرق پڑ گئی. اب اذان جب حنفی طریقہ سے ہوئی تو نماز کے لیے بھی انہوں نے ابو عامر کو کر دی. اور کون ان ملاؤں کو سمجھائے؟ کیوں دین کا ستیہ ناش کرتے ہو؟ اسلام ایک ہی ہے، اللہ رسول کے دیوانے ہیں سارے، آگے کر دی. اب امام ابو عامر نے کہا اتنی میرا احترام کیا کفار نے، انہوں نے اللہ سینے پر ہاتھ، حنفی طریقہ چھوڑ دیا، نہ پر آمین اونچی آواز سے کی، رفع یدین کیا. یہ خود واقعہ مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے معارف سنن میں لکھا. کتنی بڑی اونچی مثال کہ کوئی نمازوں کا نہیں بگڑتا.
میں رفع دین چھوڑ دوں وہ حنفی کر لے کوئی اچھوت نہیں ہو جائے گا. سب لوگوں نے یہ شرارتیں شروع کر رکھی ہیں. کوئی بات نہیں. کوئی اللہ کا بندہ جس کے سر پر آپ قرآن رکھ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کیا ہے. صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے, رفع دین کرتے تھے چھوڑتے نہیں, مانیں گے. امام ترمذی سے بڑا امام بخاری کا کون شاگرد ہے؟ وہ خود کہتے کہ کرنے والے بھی تھے چھوڑنے والے. اب وہ صحابہ کرام بے دین مرے ہیں, توبہ توبہ, بے نماز مرے. اللہ سے ڈر جاؤ, بعد آ جاؤ. جو آپ کو پسند ہے وہ کرو, اور اگر اچھا کریں تو اس طرح کرو جیسے امام سفیان بن عیینہ کرتے تھے. کسی نماز میں کر لیا کرو, کسی میں چھوڑ دیا کرو, تاکہ دل میں سے یہ نفرت اور کینہ جاتا رہے. آپ سمجھیں دونوں حضور کی سنت ہیں. فعلوا مرۃ وترک مرہ. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کبھی حضور کسی نماز میں کر لیتے تھے, کسی والکل سنہ, دونوں ہی سنتیں بلے کل نسل اصیل, دونوں کی بڑی گہری بنیادیں ہیں. مگر فرقہ پرست مولوی یہ بات نہیں کہے گا. ملا یہ جس کو کہتے ہیں نا, ہے دونوں نے گالی بنا لی مگر بات ٹھیک ہے. ملا یہ یہی ہے تعصب ہے, تشدد ہے, دوسروں کو مسلمان نہ سمجھیں. تو اللہ کے لیے یہ اس سال کا میرا آخری خطبہ تھا اس خلافت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خیریت سے رکھے اور حکومت اسلامیہ کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا کرے. آپ اپنی نمازوں میں روئیں کہ اللہ وہ دور آئے رسول اللہ کا, ابو بکر عمر کا, عثمان علی کا, ایسا دور جس میں خلافت راشدہ ہو. خلیفہ پھٹے کپڑے پہنے, لوگوں کے مکان اچھے ہیں, اس کا گھرا ہوا, وہ رات کو گھومے کہ غریبوں کی خبر لے. وہ بابرکت دور زمین پر آ جائے, واشرقت الارض بنور ربہا, اور یہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے, جلوے چمکے, غریبوں کو بھی جنت مل جائے. اس کے لیے کوئی کوشش کرو جو اصل دین ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی نہیں, یہ وقت گزاری کرے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ.